بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 20 سے آج ہم نے اس کی ابتدا کرنی ہے، تو تھوڑا سا گزشتہ سے پیوستہ کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم نے قرآن پاک کی طرف آنا ہے اور جس بھی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں، قرآن پاک کو جہاں سے بھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ہم نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جن آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ مخاطبین نہیں ہیں کبھی بھی قرآن پاک کے۔ قرآن پاک کے جو ڈائریکٹ مخاطبین ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اہل قریش ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مومنین ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، بہت سارے اس زمانے کے جس دور میں یہ قرآن اتر رہا ہے وہ اس کے ڈائریکٹ مخاطبین ہیں۔ ہم انڈائریکٹ مخاطبین ہیں۔ جو کچھ بھی مخاطب کیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی اس میں ہمارے لیے میسج ہے۔ تو اس وقت جو ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں اس میں مخاطبین جو ہیں وہ اہل قریش ہیں، جو شرک کو اپنا دین بنائے ہوئے تھے۔ اس میں جو مضمون ڈسکس ہو رہا ہے وہ توحید اور آخرت ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ابتدائی آیات میں توحید اور آخرت کے دلائل دے رہے ہیں۔ جو زمانہ نزول ہے، یعنی 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا، مخاطبین کون ہیں، اس کے بعد جو مضمون ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ زمانہ کون سا ہے۔ تو زمانہ جو ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو سرگزشت انذار ہے اس میں یہ وہ زمانہ ہے جس میں وہ دعوت عام دے رہے تھے اپنے مخاطبین جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، اہل قریش، ان کو دعوت دی جا رہی تھی، اوپن دعوت دی جا رہی تھی، اور ان پہ اتمام حجت کیا جا رہا تھا، یعنی حق کو ایسے واضح کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس انکار کی گنجائش ختم ہو جائے۔ تو یہ بات ہے جو اس میں چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم نے اس میں جو ابھی تک آیت 19 تک جو ہم نے دیکھا، اس میں پہلی جو 5 آیات ہم نے پڑھی، اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ توحید اور آخرت، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد جائزہ لو، دن اور رات، سورج، چاند، ستارے، جو بھی آپ کے ارد گرد آپ کے نظر آنے والی چیزیں ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ یہ توحید جو ہے اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھو تو توحید کی گواہی ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے متنبع کیا، پھر اس کے بعد عرب کی پچھلی جو گزری ہوئی اقوام تھی ان کے حوالے سے تاریخ کے طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اگر تمہیں اپنے اندر اور باہر آفاق میں جو نشانیاں ہیں ان سے تسلی نہیں ہوتی تو اپنی تاریخ کو دیکھ لو، اس تاریخ کے اندر بھی تمہارے جو ہے وہ بہت اچھی طرح اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو قومیں شرک میں مبتلا ہوئیں، جن قوموں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ ان کے درمیان جب انبیاء آئے، جب رسول آئے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کا انجام بہت ہی
برا ہوا، یہ عرب کی تاریخ کے حوالے سے انہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیات تھیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آیت 8 سے لے کے آیت 11 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو یہ جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں نا، تم انہیں قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معجزے مانگ رہے ہیں، تو تم معجزہ دکھا بھی دو گے نا تو انہوں نے ماننا نہیں، کیونکہ یہ اس لیے نہیں انکار کر رہے کہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی، بلکہ یہ تو اپنی سرکشی میں، اپنے اپنے جو اعراض کرنا ہے جس میں کہ ان کے ذاتی مقاصد اور مفادات ہیں، جن کی بنا پر یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کا نہ ماننا تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہیے، تم انہیں معجزے دکھا بھی دو گے تو یہ نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد آیت 12 سے لے کے 13 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کی ملکیت ہے، اور اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ جزا اور سزا کا دن لے کے آئے گا۔ یہ رحمت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ جزا اور سزا برپا کرے، کیونکہ اس نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں بنائی، یہ اس کی رحمت ہے جس کی بنا پر وہ ایک دن سب کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال کے مطابق اور اپنی رحمت سے ان کو جزا اور سزا کا مستحق ٹھہرائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں، یعنی 19 تک جو آیات ہم نے پیچھے پڑھی، اس میں پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ شرک جو کر رہی تھی قوم، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اظہار برات کیا، یعنی ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا، اور یہ بتا دیا کہ خیر و شر سب خدا کے ہاتھ میں ہے، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے، اس کے سارے معاملات، وہ ساری چیزوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اور اس کے معاملات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے جو شروع کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کے باب میں فیصلہ کن شہادت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اس کو بیان کیا، اور اللہ کی شہادت جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ توحید کے حق میں ہے۔ یہ قرآن اسی شہادت کے ساتھ اترا ہے، اور بتایا کہ سچے اہل کتاب بھی اس سے آشنا ہیں، یعنی جن کو تورات ملی، جن کو انجیل ملی، اور جو سچے صالحین تھے، جو منتظر تھے اللہ کے آخری رسول کی آمد کے، وہ بھی اس بات سے آشنا تھے کہ خدا جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے اس کی شہادت ان کی کتابوں میں دی ہے، اور اللہ کی جو شہادت ہے وہ ان کی کتابوں میں توحید کے حوالے سے موجود ہے، اور پھر بتایا کہ صرف بدبخت بھی ہیں جو ایمان لانے سے محروم ہیں، ورنہ وہ اہل کتاب جو صالحین تھے، جو اپنی کتاب پہ مکمل ایمان رکھتے تھے، جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے تھے، وہ بتایا کہ وہ تو اللہ کی توحید کی جو شہادت ہے اس کے منتظر تھے، اور اس پہ وہ لبیک کہہ رہے تھے، لیکن اس سے محروم کون تھے؟ وہی بدبخت جو اپنے ذاتی مفادات اور سرکشی کی بنا پر اس سے محروم رہے، اور جو لوگ شرک کے مدعی ہیں، یعنی جو شرک کو اپنا مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل میں خدا پہ جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں، اور ایسے ظالم جو خدا پہ جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اور قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شرکا کہاں گئے، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اس وقت اڑ جائیں گے۔ ان کی جو کیفیات ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کہ آخرت میں جب یہ خدا کے حضور حاضر ہوں گے، یہاں پر تو یہ انکار کیے جا رہے ہیں، یہاں پر یہ سرکشی کر رہے ہیں، لیکن جب آخرت میں یہ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ
ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، کچھ سمجھ نہیں آئے گا، الٹا سدا جھوٹ سچ بولنا شروع کر دیں گے، جس کو ان آیات میں آگے بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ اکثر سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں سنتے۔ یہ بھی ایک بڑا ایک بدقسمت لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جب کسی اچھی بات کو انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ سنتے اس لیے نہیں ہے کہ اس اچھی بات کے ذریعے وہ نصیحت حاصل کریں، بلکہ وہ اچھی بات اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے کوئی کٹ ہجتی کرے، کوئی ایسی بات کرے جس سے کہ وہ اس پہ کوئی اعتراض فائل کر سکیں۔ تو یہ اس لیے سنتے ہیں، اور ان کو جو قرآن پیچھے مکذبین یعنی جنہوں نے انکار کیا، ان کی جب سرگزشتیں سناتا ہے قرآن، تو یہ اس سے سبق نہیں حاصل کرتے، بلکہ اس کو اگلوں کا افسانہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، ہم اس کو کیا سمجھیں۔ یہ اس کے اندر کٹھوچتی کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے، ایسی ہی باتیں ہیں، صرف یہ کہانیاں قصے ہیں، یہ اصل میں ہمیں ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو کہا ان کی آنکھیں تو اس وقت کھلیں گی جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم اور حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش دنیا میں جانا ہو اور ہم ایمان لائیں۔ اس دن جب وہ اس حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس دن ان کے نزدیک زندگی بس اسی دنیا کی زندگی والا جو انہوں نے کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا وہ ہوا ہو جائے گا، اور جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ بہت حسرت والا دن ہوگا ان کے لیے، اور یہ باقاعدہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی، ہائے ہماری بدبختی، ہم نے اس سے کیوں نہیں ایمان کو قبول کیا، ہم نے کیوں ایسا کیا۔ لیکن اس دن ان کا یہ ماننا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ آیات ہے جو آیت نمبر 20 سے ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناہم، یعنی جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کوئی بھولتا ہے؟ 100 میں، ہزاروں میں بھی آپ اپنا بچہ پہچان لیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو اس وقت انکار پہ کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو جو اس کتاب کو نہیں مان رہے، جو قرآن پاک کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا، یا یہ ان کو جینوینلی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو جینوینلی سمجھ آ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جو ان کے صحیفوں میں جس کے حوالے سے بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا تھا، یہ وہی کتاب ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس کو بالکل یہ اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ یعنی اوپر قرآن کا ذکر جس مقصد سے ہوا اس کی توسیع کے مزید کے لیے یہ صالحین اہل کتاب کی گواہی پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ بتایا نا کہ اہل کتاب اس کو پہچانتے ہیں، اور یہ بات کس لیے بیان کی گئی کہ ان کے پاس گواہی آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، نہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ان کی کتابوں میں بہت اچھی طریقے سے بیان کیا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جو خدا کے احکامات تمہارے آگے رکھے گا اور اللہ کا نام لے کے تمہیں اپنی
یہ کتاب جو ہے تمہارے سامنے رکھے گا، اور یہ بہت اچھی طرح اس کو جانتے تھے، لیکن کیا ہے کہ جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا وہ اسے نہیں مانتے۔ یعنی فرمایا کہ قرآن کے اندر قرآن کے انذار پر ایمان لانے سے محروم وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے، ورنہ صالحین اہل کتاب تو اس کو اور اس کے پیش کردہ حقائق کو اپنے صحیفوں کی روشنی میں اسی طرح جانتے اور پہچانتے تھے اور اس کا خیر مقدم کر رہے تھے، جس طرح ایک مہجور باپ اپنے یوسف گمگشتہ کو پہچانتا ہے اور اس کے پیرہن کی خوشبو دور ہی سے محسوس کر لیتا ہے۔ مہجور باپ یعنی ہجرت زدہ باپ، یہ بتایا ہے حضرت آم، ام، آم، بنی اسرائیل، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب جس طریقے سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے، یہ اس بات کا بیان ہے کہ ان کو جب ان کے سامنے وہ ان کی شرٹ جو ہے، قمیض جو ہے وہ دی گئی، تو اس کی خوشبو دور سے ہی ان کو محسوس ہو گئی کہ یہ تو میرے بیٹے کی خوشبو ہے، جس نے اتنی مشکل اور تکلیف دہ صورتحال اپنے بیٹے کی جو جدائی ہے، جو غم ہے، اس میں دیکھی ہو۔ وہ جس طریقے سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور دور سے ہی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، جس کی یہ قمیض ہے، جس کی خوشبو سے دور سے ہی ہواؤں میں محسوس ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے پہ یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ یہ جو قرآن آ رہا ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے جس کا ان کو شدت سے انتظار تھا، جس کے حوالے سے قرآن پاک نے بار بار واضح طور پہ بتایا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، ایسا ہونا ہے کہ آخری رسول نے آنا ہے، اس نے تمہارے سامنے قرآن پاک کو رکھنا ہے، آخری شریعت لے کے اس نے آنا ہے، تم سب نے اس کو فالو کرنا ہے، اس رسول کو جو آخری شریعت لے کے آنے والا ہے اس کو تم نے ماننا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کو پتا تھیں، بالکل ایسے ہی پتا تھی جیسے ایک مہجور باپ جو کہ ہجرت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور وہ ہر لمحے اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کس وقت کہاں سے میرا بیٹا جو ہے وہ واپس آ جائے، بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن کے بھی منتظر تھے۔ تو کہا کہ یہ جس طرح ایک مہجور باپ اپنے یوسف گمگشتہ کو پہچانتا ہے اور اس کے پیرہن کی خوشبو دوری سے محسوس کر لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن بھی ان کے لیے ایسی ہی ایک چیز ہے۔ لیکن اب یہاں یہ زمانہ ذہن میں رکھیں کہ مکہ کا آخری دور ہے اور مدینہ میں اہل کتاب تک دعوت پہنچ چکی تھی، اور اچھے لوگ یعنی صالحین جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ گزشتہ صحیفوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس قرآن کی بھی تصدیق کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی جس میں کہ یہ قرآن نازل ہوا، تو یہ بتایا کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے جو نہیں مان رہے۔ ایکچولی تو یہ کتاب جو ہے یہ اس کے تو اہل کتاب منتظر تھے، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو اہل قریش ہیں جن کے بہت اچھے تعلقات تھے اہل کتاب کے ساتھ، ان کو بھی اس کی بڑی اچھی طرح سمجھ تھی۔ تو فرما دیا یہاں پہ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے اور شرک پر اصرار کرتے ہیں۔ درا حالانکہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، یعنی جو یہ سب کو اکٹھا کرنا ہے نا، اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں
وہ لوگ بھی ہوں گے جو خدا کے شریک ٹھہرانے والے تھے، اور وہ بھی ہوں گے جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے۔ یعنی اس وقت جو شرک کر رہے تھے، ان کے اپنے اپنے طریقے تھے شرک کے، یعنی وہ ڈفرینٹ طریقوں سے شرک کر رہے تھے۔ کچھ کسی چیز کو مان رہے تھے، کچھ کسی چیز کو مان رہے تھے، اور کچھ کسی چیز کا انکار کر رہے تھے، کچھ کسی چیز کا انکار کر رہے تھے۔ تو کچھ جو ہیں وہ خدا کے شریک ٹھہرا رہے تھے، کچھ قیامت کا انکار کر رہے تھے، اور کچھ آیات الہی کی تکذیب کر رہے تھے۔ تو یہ مختلف لوگ تھے جن کو فرمایا کہ ان سارے گروہوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اکٹھا کر لیں گے۔ یہ سب مشرکین تھے، لیکن یہ اپنے اپنے، چونکہ ان کے تکذیب کے مختلف ایریاز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ میں ان سب کو اکٹھا کر لوں گا، اور کہا کہ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے؟ یعنی تم ان کو خدا کا ہم پلہ ٹھہرا رہے تھے، ان کے ساتھ بتا رہے تھے کہ جو بھی معاملات اللہ کے ہاں ہو رہے ہوتے ہیں ان میں ان کا بھی کوئی رول ہوتا ہے، لہٰذا آپ ان کو بھی عبادت کے رتبہ جو ہے وہ دے کے ان کے ساتھ ان کو خدا کا ساجی بناتے تھے۔ تو کہا کہ کہاں ہے جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا، مگر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی پیچھے جہاں سے یہ آئے ہیں اس کا یہ اس وقت انکار کریں گے۔ یہ اصل میں جو بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا فریب دنیا میں یہ رہتے تھے، اس کی گنجائش وہاں پر ختم ہو جائے گی۔ جو کچھ یہ کر سکیں گے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے جرم کا انکار کر دیں گے، یعنی اس وقت جو کچھ بھی ان کے سامنے آئے گا، جس طریقے سے سزا کے یہ مستحق ٹھہریں گے، تو اس وقت یہ کیا کریں گے؟ یہ اپنے جرم سے انکار کر دیں گے۔ تو کہا کہ قرآن کے جو جاوید صاحب کا فٹ نوٹ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی یہ کہا گیا کہ مشرکین اس روز اپنے شرک کا اقرار کر لیں گے۔ یعنی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے بڑی غلطی کی، ہم خسارے میں ہو گئے، ہم نے کیوں نہ مانا، اوہو یہ بہت ظلم ہو گیا ہم سے، ہم نے بہت زیادتی کر دی، اس طرح کے باتیں وہ کریں گے۔ لیکن یہاں تو وہ انکار کر رہے ہیں، یہاں تو وہ سیدھا سیدھا انکار کر رہے ہیں۔ کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشان ہو کر کسی مرحلے میں انکار کریں گے اور کسی میں بالآخر ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، بلکہ اپنے شرکا کو پکاریں گے کہ جو صورتحال درپیش ہو گئی ہے شاید اس سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا ہو سکے۔ یہاں پر یہ جو بھی یہ نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کی مختلف کیفیات، جس میں ان کا پہلے انکار کرنا، پھر اقرار کرنا، پھر انکار کرنا، اور پھر پریشان حال ہونا، اور جس طریقے سے وہ دنیا میں جس طرح کا رویہ رکھ رہے تھے منافقین کا اور مشرکین کا، وہی رویہ وہاں پہ بھی ان کا بن جائے گا کہ کبھی انکار کبھی اقرار۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ ان کا فریب ختم ہو جائے گا، مگر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو، یعنی ایک تو ان کا فریب ختم ہو جائے گا، اور یہ اپنے جرم کا انکار کریں گے، اور پھر کہیں اقرار بھی کر لیں گے۔ تو فرمایا دیکھو ان ظالموں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا، اور جو افطرا یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا۔ یعنی یہ جو کچھ بھی کرتے رہے، یہ ان کے اس وقت جس صورتحال سے یہ دوچار ہے، اس وقت یہ اپنے آپ کو
ہیلپ لیس محسوس کرتے ہوئے کبھی انکار کریں گے اور کبھی اقرار کریں گے۔ تو جو بہتان یہ باندھا کرتے تھے، جو ظلم یہ کرتے تھے، جو جھوٹ یہ بولتے تھے، وہ سارا ختم ہو گیا۔ یعنی اس میں ایک قسم کی بڑا طنزیہ ایک انداز ہے کہ دنیا میں خدا کے بارے میں یہ جھوٹی گواہی دیتے رہے اور یہاں اپنے اوپر جھوٹ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک کیسی ہیلپ لیسنس کی کیفیت ہوگی کہ دنیا میں یہ خدا کی جھوٹی گواہی دیتے رہے، مانتے نہیں رہے، انکار کرتے رہے، شرک کرتے رہے، اور جب آخرت میں خدا کے سامنے آئے تو پھر اپنے اوپر جھوٹ کر رہے ہیں۔ وہاں یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے اور یہاں یہ خود پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو یہ جو مختلف مراحل سے گزریں گے، وہاں پر یہ اس کا بیان ہے جو بہت ہی تکلیف دہ اور خوفناک ہے، کیونکہ جن کے جو اعمال ہیں وہ بہت تکلیف دہ اور خوفناک ہیں دنیا میں، جن کا انجام ظاہر ہے کہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کے ان کے اعمال تھے۔ تو پھر فرمایا اس کے بعد کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں۔ یعنی ان کے ظاہر کو یہ بیان کیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کان لگا کر تم کو سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ قوانین کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ یعنی اپنے کچھ قانون ہیں جن کے تحت وہ اس پوری کائنات کو، اس کا پورا سسٹم جو ہے ان قوانین کے تحت چلا رہے ہیں۔ اسی میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ جس میں آپ آم، جب آپ مسلسل اعراض کرتے ہیں، مسلسل انکار کرتے ہیں، اور خدا کی طرف سے اتمام حجت ہو جانے کے باوجود آپ اپنی سرکشی پہ کھڑے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے اس کے مطابق ان کے جو ان کا سوچنا، سمجھنا، سننا ہے، ان کے آگے پردے آ جاتے ہیں۔ تو یہی کہا کہ مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق، یعنی یہ اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ جاوید صاحب نے اپنی البیان میں اس کے فٹ نوٹ میں وہ ساری جگہیں اکٹھی بھی کر دی ہیں جہاں جہاں یہ قانون بیان ہوا ہے۔ کہا کہ یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے اور جانتے بوجھتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے۔ پھر اس مہلت سے اگر وہ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل اور دماغ کو دعوت حق کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بہت سوچنے اور سمجھنے والی آیات ہیں، جن کے بارے میں ہمیں متنبہ ہونا چاہیے کہ جب انتہا کی سرکشی پہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے، جو مہلت اسے ملتی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ کٹ حجتیاں ہی کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرتا رہتا ہے انکار کی۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ کو دعوت حق کے لیے بند کر دیتا ہے۔ یہ خدا کا عذاب ہے جس سے وہ اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں مرنے سے پہلے دوچار ہوتا ہے۔ یہ بتایا یہاں پہ ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ سن بھی نہ سکیں۔ یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں گے پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، یہ مبالغے کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی نشانیاں یہ بتایا ہے کہ سب کچھ ان کے سامنے موجود ہے۔ انفس و آفاق، یعنی آپ کے نفس میں اور آفاق میں، اور تاریخ ان ساری گواہیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ چونکہ نہیں ماننے پہ کھڑے ہیں، سرکشی پہ کھڑے ہیں۔ تو یہاں بتایا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے ان کے سامنے عجائب اور کرشمے ظاہر نہیں ہوئے۔ آخر یہ ساری کائنات
آسمان اور زمین، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ابر، ہوا، رات، دن کیا ہے؟ کیا یہ کرشمے اور عجائب نہیں ہے؟ یعنی یہ کارخانہ کوئی کم بڑا کرشمہ ہے؟ ساری کائنات کرشموں اور عجائب سے بھری پڑی ہے۔ یعنی آپ بچے کی پیدائش دیکھیں، پھول کا کھلنا دیکھیں، پودے کا بڑھنا دیکھیں، اور اگر سمندر کی لہروں کو ہی آپ دیکھ لیں بیٹھ کے، دیر آر سو مینی تھنگس، اگر آپ ان کو غور کر کے دیکھیں تو ہر ایک چیز کے اندر خدا کی خدائی بول رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ لیکن جن کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی نہ ہو، ان کا کیا علاج ہے؟ جس طرح ان سارے عجائب اور کرشموں سے ان کی آنکھیں بند ہیں، اگر اور کرشمے بھی ان کو دکھا دیے جائیں، جب بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے اور اپنی ہٹ دھرمی پر جمے رہیں گے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اس لیے ہے کہ یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ سرکشی ہے، یہ نافرمانی ہے جس کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لے پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں تو یہ منکرین کہیں گے کہ یہ تو محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ یعنی اگر یہ تمہارے پاس آئیں گے بھی تو جھگڑتے ہوئے یہی کہیں گے کہ جب تم انہیں عاد، سمود، مدین، قوم سبا، لوط اور قوم فرعون کی تباہی کے واقعات سنا کر ان کو خبردار کرو تو یہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے بوکھلا کر کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلی قوموں کے افسانے ہیں، اور یہ معاذ اللہ یہ پچھلی قوموں کے افسانے سناتا پھرتا ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے۔ جب انسان اپنے باطن میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو ظاہر میں پھر خیر سامنے نہیں آتا، پھر آپ کو جو آپ کے باطن کا، یعنی آپ نے اندر سے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس کے مطابق ہی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، پھر بڑی بڑی نشانیاں آپ کو کچھ بھی نہیں نظر لگتی۔ تو کہا کہ جب ان کو پرانی ساری نشانیاں دکھائی جاتی ہیں تو یہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے تو یہ پھر بھکلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ انسان جب مفادات اور تعصبات پر چلتا ہے تو پھر وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ حقیقت سامنے بھی آتی ہے تو اس کو وہ حقیقت نہیں لگتی، کیونکہ اس کے تعصبات اور اس کے جو مفادات ہیں وہ راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر تم اس وقت دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے تو پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ ہم تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی یہ اس میں جو یہ کہا ہے کہ کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور تصدیق کریں، یہ یہ بہت اس جملے میں بڑی بلاغت ہے۔ وہ یہ کہ ان کی حسرت کا بھی اظہار اس میں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعتراف جرم بھی ہو رہا ہے۔ یعنی وہ ان کی حسرت بھی ہے کہ وہ واپس بھیج دیے جائیں اور وہ تصدیق کریں اور وہ آیتوں کو نہ جھٹلائیں، یعنی حسرت ہے کہ ہم واپس جائیں اور ہم تصدیق کریں، یعنی اپنا اعتراف کہ ہم نے تصدیق نہیں کیا تھا، ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے افترا کیا تھا اللہ پہ، ہم نے بہتان باندھا تھا۔ تو اعتراف جرم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حسرت کا اظہار بھی ہے۔ یعنی آج تو یہ اکڑ رہے ہیں اور قرآن کو ایک داستان پارینہ قرار دے رہے ہیں، لیکن کل حسرت کریں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں جائیں اور اپنے رب کی آیات کی تصدیق کریں اور ان کی تکذیب نہ کریں۔ یاد رہے کہ جب کوئی جماعت، کوئی فرد، کوئی گروہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے
جب اس کے سامنے حق آیا اور اس کے باطن میں اس کی سچائی پوری طرح سے واضح ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی سرکشی پہ کھڑا رہا، اور حق اس کے سامنے آیا، وہ اس کو نہیں مانا، تو پھر اس کے حالات آخرت میں جو ہونے جا رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو دنیا میں ہی ان معاملات کو سمجھ لیں اور اپنے معاملات کے حوالے سے متنبع ہو کے آخرت کی تیاری کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے اور شرک پر اصرار کرتے ہیں۔ درا حالانکہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا، مگر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو ان ظالموں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے، اور جو افترا کر رہے ہیں وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں۔ یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں گے پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ منکرین کہیں گے کہ یہ تو محض اگلوں کے افسانے ہیں، کہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کرتے۔ اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔